السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دوسری عالمی جنگ کے جاسوس پارٹ 12۔ اداکار لیسلی ہاورڈ جو مشہور زمانہ فلم میں اہم کردار ادا کر چکا تھا، جب 1941 میں بے آف سکے کے مقام پر اس کے جہاز کو مار گرایا گیا تو وہ اسٹیفنسن کے ایک خفیہ مشن پر تھا۔ نوئل کوورڈ بھی مداخلت کار کے مختلف ملکوں میں متعین کردہ جاسوسوں میں سے ایک تھا۔ دنیا بھر میں اپنے سفر کے دوران اور مختلف جگہوں پر اپنے تفریحی پروگراموں میں وہ اہم شخصیت سے یا شخصیات سے ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو سے اہم معلومات حاصل کر کے BSC کو پہنچاتا۔ وہ جو کچھ سنتا، یاد رکھتا اور دیکھتا، ان کو تمام رپورٹس متواتر اسٹیفن تک بھیجتا رہتا تھا۔ 1973 میں اس کی وفات سے کچھ دن قبل ہی کوورڈ نے اپنی جاسوسی خدمات پر بات کی۔ اس نے کہا، ہر شخص مجھے بے وقوف گدھا سمجھتا تھا۔ میرا چہرہ تو بہت مشہور تھا، مگر طور اتوار اتنے غیر مہذب تھے کہ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک جاسوس ہوں۔ اسکرین کی دیوی گریٹا گاربو بھی اسٹیفن کے ایجنٹوں میں سے تھی۔ اپنے آبائی گھر سویڈن میں گریٹا گاربو کے تعلقات بہت وسیع تھے، جن کے ذریعے وہ یہ کردار بطریق احسن سر انجام دے سکتی تھی۔ اسٹیفنسن گاربو کے ذریعے اسٹاک ہوم میں جرمن جاسوسوں پر نظر رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ یورپ سے اتحادیوں کے فرار ہونے کے لیے راستے تشکیل دیے۔ مزید برآں ایک باضابطہ غیر جانبدار ملک سے جنگ کے لیے اہم ترین احکامات بھی جاری کیے۔ ایک موقع پر جب چرچل کو سویڈن کے شاہی خاندان میں نازیوں کی حمایت کی بھنک محسوس ہوئی تو گاربو اور اسٹیفنسن نے معاملے کی تہہ تک پہنچ کر چرچل کو حالات سے آگاہ کیا۔ در حقیقت سویڈن کا شہزادہ کارل گسٹاو برنارڈ ایک اہم جاسوس کردار ادا کر رہا تھا، جس کا ذکر اس سے آگے جا کر مزید تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اسٹیفنسن کے ستاروں نے جنگ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا، مگر ان تمام ایجنٹوں میں سے ایک نے، جسے لوگ بالکل نہیں جانتے تھے، ان تمام کی چمک دمک قدرے ماند کر دی۔ سینتھیا ایک لاعلاج جاسوس۔ واشنگٹن میں فرانسیسی سفارت خانے کا چوکیدار بہت محتاط تھا۔ وہ آتش شوق بجھانے کے لیے عمارت میں ایک رات گزارنے والے کسی جوڑے پر بھی اعتماد نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے چند لوگوں کو خصوصی رعایت دے رکھی تھی۔ ایک رات کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک جوڑا فرانسیسی سفارت خانے پر آیا۔ آدمی نے کہا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر آج اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے جگہ دستیاب نہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی آتا تھا اور چوکیدار کو اس کام کی عوض بھاری رشوت دیتا تھا۔ تمام تر احتیاط کے باوجود 2 دن قبل انہی دونوں کی طرف سے دی گئی عمدہ قسم کی فرانسیسی شیمپین پینے کے باعث وہ نیم خوابدہ ہو رہا تھا۔ اس نے جوڑے کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تمام رات وہ کسی بچے کی طرح گہری نیند سوتا رہا۔ چوکیدار نے فیصلہ کیا کہ آخر دیکھا تو جائے وہ آئے کس کے لیے تھے۔ چوکیدار آہستہ آہستہ اس کی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ اس نے چوری چھپے نظر اندر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا۔ سبز آنکھوں اور خوبصورت بالوں والی ایک لڑکی بستر پر مکمل عریاں حالت میں لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے محسوس کیا کہ اس کی نظر دوسری جنگ عظیم کی ایک کامیاب ترین جنسی جاسوس پر پڑی ہے، جو کامیاب منصوبوں کے باعث ماتا ہری پر بھی سبقت لے گئی تھی۔ ایمی الزبتھ تھارپ امریکہ میں پیدا ہوئی اور 1930 میں برطانوی سفارتکار آرتھر پیک سے شادی کی، جو ایک خوش مزاج مگر شوقین شخص تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور مہماتی طبیعت کی حامل لڑکی کے قابل نہ تھا، مگر ایمی اس کے ساتھ نتھی ہو گئی کیونکہ اپنے شوہر کے ذریعے اسے چلی، اسپین اور پھر پولینڈ جانے کا موقع ملا، اور یہاں پہنچ کر آخرکار اسے کچھ تفریح کا موقع فراہم کیا گیا۔ 1937 میں برطانوی انٹیلی جنس نے اسے جاسوس بننے کی پیشکش کی، جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ جلد ہی ایمی، جسے جنگ میں سینتھیا کا خفی نام دیا گیا تھا، وارسا میں پولینڈ کی وزارت خارجہ کے ایک اہم عہدیدار کی بیوی بن گئی، جس نے اسے جرمنی اور چیکوسلوواکیہ میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک اندرونی معاملات برطانیہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھیں، مگر سب سے اہم معلومات جو اس نے فراہم کی
کچھ پولش انجینئرز کے بارے میں تھی جو جرمن انگما کے طرز پر ایک خفیہ رسم الخط والی مشین تیار کر رہے تھے۔ یہ اس آپریشن کی طرف پہلا قدم تھا جس کے ذریعے برطانویوں نے خفیہ کوڈ جان کر ہٹلر کی خفیہ ابلاغ کو ناکارہ کر دیا۔ 1941 میں سینتھیا نیو یارک میں اسٹیفن سن کی برٹش سیکیورٹی کوآرڈینیشن یعنی سیکیورٹی کوآرڈینیشن کے لیے کام کر رہی تھی۔ اسٹیفن سن کو اٹلی اور فرانس کے سفارت خانوں سے کچھ خفیہ راز حاصل کرنے کے لیے کسی ذمہ دار فرد کی ضرورت تھی۔ پولینڈ میں سینتھیا کی کامیابی کے بعد وہ اس کام کے لیے موزوں ترین نظر آتی تھی۔ ان دنوں وہ واشنگٹن میں پرتعیش گھر میں رہائش پذیر تھی۔ ایک شام امریکی دارالحکومت میں معمول کی طرح ایک کاکٹیل پارٹی منعقد کی گئی۔ یہاں پر سینتھیا کی ملاقات ایڈمرل البرٹ ٹویلز کے ساتھ ہوئی جو امریکہ میں مسولینی کے بحری اتاشی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ بعد میں منظر عام پر آنے والی جنسی جاسوسوں کی طرح سینتھیا اپنے ارادے کسی سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس نے واشگاف لفظوں میں لیز کو بتایا کہ اسے جنگ میں اتحادیوں کی مدد کے لیے اطالوی کوڈز اور خفیہ رسم الخط یا تحریروں کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ لیز اس کے حسن کا اتنا گرویدہ ہو چکا تھا کہ اس نے بلا تردد یہ تمام معلومات فراہم کر دی۔ حتیٰ کہ بی ایس سی کے بڑے تجربہ کار لوگ بھی حیران و پریشان تھے۔ ایک نے کہا، یہ ایک اچنبھے کی بات ہے کہ ایسا تجربہ کار اور سینئر افسر جو قدرتی طور پر بھی اور پیشہ ورانہ تربیت کے باعث بھی ایک محب وطن کی شہرت کا حامل ہے، اتنی جلدی جذبات کی روح میں بہہ جائے گا۔ اطالوی کوڈز نے برطانوی بحری بیڑے کو نظر نہ آنے والی ایکسس بحری جہازوں کو تاڑنے میں مدد دی اور شمالی افریقہ کی فتح کے لیے اتحادیوں کے لیے انمول ثابت ہوئے۔ مگر ایک مرتبہ جب لیز نے اس کا مقصد پورا کر دیا تو سینتھیا نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے امریکی ساحلوں پر اس کی خطرناک سرگرمیوں کے بارے میں ایف بی آئی کو آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں اسے واپس اٹلی بھیج دیا گیا۔ اس کا اگلا نشانہ فرانسیسی سفارت خانہ تھا۔ فرانس پر ہٹلر کے قبضے کے بعد اب فرانسیسی گورنمنٹ نازیوں کی حمایت یافتہ کٹ پتلی حکومت کا کردار ادا کر رہی تھی۔ کیپٹن چارلس بروس جو فرانسیسی بحریہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکا تھا، سفیر کے سیکرٹری اطلاعات کے طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ جنگ سے قبل برطانوی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا، مگر جب برطانوی بحری جہازوں نے 1940 میں اوڈن کے مقام پر بحری بیڑے کو جرمنوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے فرانسیسی بحریہ پر حملہ کیا تو بروس نے احتجاجاً برطانوی انٹیلیجنس کی معاونت ترک کر دی۔ وہ امریکہ کے لیے بھی کوئی نیک جذبات نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں امریکہ اس کے ملک کے سیاسی حقائق سے بے خبر ہے۔ آہستہ آہستہ اور بڑے دلفریب انداز میں سینتھیا نے اسے بھی مول لیا۔ وہ جسمانی طور پر جتنی خوبصورتی، ذہنی طور پر اس سے بھی زیادہ باکمال تھی، جس کے باعث اس نے بروس کو بھی اپنی جال میں پھنسا ہی لیا۔ حتیٰ کہ وہ سینتھیا کو ہوٹل کے اس کمرے میں لے جانے پر بھی آمادہ ہو گیا جہاں وہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ بروس نے سینتھیا کو مارٹینک نامی جزیرے پر چھپائے گئے فرانسیسی سونے کے بارے میں بتایا۔ بی ایس سی برٹش سیکیورٹی کوآرڈینیشن نے اس کی تصدیق کرنے اور خزانے کو نازیوں کے ہاتھ سے بچانے کے لیے اپنے کچھ ایجنٹ مارٹینک روانہ کیے۔ بعد ازاں اسٹیفن سن نے بڑی کفایت اور مہارت کے ساتھ اس سونے کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور برطانیہ کی جنگی کوششوں کے لیے امریکہ سے لیے گئے بھاری قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔ سینتھیا نے اتحادیوں کے علاوہ مزید نازی منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسے شمالی اور جنوبی امریکہ میں جرمن ایجنٹوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، جن کی مالی امداد فرانس کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک پیچیدہ حکم موصول ہوا، نئے فرانسیسی کوڈز حاصل کرو۔ یہ کوڈز واشنگٹن کے فرانسیسی سفارت خانے کے ایک خفیہ کمرے میں مقفل کیے گئے تھے، جہاں ملازمین کو بھی رسائی حاصل نہ تھی۔ اور پھر سینتھیا اور بروس نے چوکیدار کو ورگلانے کے لیے کہانی گھڑی۔ فیاضانہ رشوتوں اور کوئی دوسری جگہ میسر نہیں کی گھسی پٹی کہانی نے اس کے چہرے شناسا بنا دیے تھے۔ اور پھر وہ رات آئی جب وہ شیمپین کی بوتلیں لے کر آئے۔ چوکیدار کی بات درست تھی۔ جب وہ شیمپین کے نشے کا شکار ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا، سینتھیا اور بروس ایک ماہر قفل ساز کو لے کر اس کمرے میں پہنچے۔
جہاں کوڈز مقفل کیے گئے تھے، اور وہ رات جب چوکیدار نے برنا سینتھیا پر نظر ڈالی، BSc کے ماہرین تہہ خانے میں اہم ترین خفیہ تحریروں کی نقل حاصل کر رہے تھے۔ اطالوی کوڈز اور انگما پر سینتھیا کی کامیاب کوششوں نے جنگ کا رخ یکسر موڑ دیا۔ 1945 میں BSc کے باضابطہ کاغذات میں یہ کہا گیا کہ سینتھیا نے دنیا بھر کے عقل مند ترین لوگوں پر جو نشہ آور اور مضبوط گرفت قائم کی، اس نے ایک مرتبہ پھر فرانس اور جرمنی کی طرف راستے کھول دیے۔ اور جب اسٹیفنسن کے سوانح نگار ایچ منٹگمری ہائیڈ نے سالوں بعد سینتھیا سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی جنسی حرکات پر پشیمان تو نہیں، اس نے جواب دیا، پشیمانی؟ کس بات پر؟ مجھے کسی بات پر کوئی پشیمانی نہیں۔ میرے اعلیٰ افسران کا کہنا ہے کہ میرے کام نے ہزاروں امریکیوں اور برطانویوں کی زندگیاں محفوظ کی۔ سینتھیا نے بعد ازاں یورپ میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دی۔ وہ ایک خفیہ ایجنٹ کی حیثیت سے جرمن دفاعی لائنوں کے عقب میں اترنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی خطرات مول لے چکی تھی، مگر اس موقع پر اعلیٰ حکام نے اسے بہت زیادہ خطرناک قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ 1945 کے بعد بروس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور سینتھیا کا شوہر آرتھر پیک ارجنٹائن میں قتل ہوا پایا گیا۔ سینتھیا کے لیے بروس سے شادی کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ 1963 میں جب تک دنیا کی کامیاب ترین عاشق مزاج جاسوسہ کینسر کا شکار ہو کر فوت ہو گئی، بلکہ فوت ہوئی تو دونوں جنوبی فرانس کے ایک قلعے میں رہائش پذیر تھے۔ 10 سال بعد بروس بھی چل بسا۔ انگما مشین کیا تھی جس کے بارے میں سینتھیا نے لندن کو آگاہ کیا تھا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔